آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو منافق ہوتا ہے نا اس کی کچھ علامات ہیں۔ فرمایا کہ منافق کی یہ علامات ہوتی ہیں کہ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، دوسرا جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کو کسی چیز کا امین بنایا جائے گا تو وہ امانت میں خیانت کرے گا، اور چوتھے نمبر پہ کہ جب بھی غصے میں آئے گا تو گالی گلوچ شروع کر دے گا۔ فرمایا کہ جس میں یہ چار چیزیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ اس کو نہ پھر اس کی عبادتیں فائدہ دے گی، نہ اس کے روزے اس کو فائدہ دیں گے، بلکہ وہ نفاق پر مرے گا، وہ منافق ہو کے مرے گا، چاہے وہ عبادتیں کرے، چاہے وہ نمازیں پڑھے، چاہے وہ روزے رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کٹر پکا منافق ہے وہ، کہ جس کے اندر یہ خصلت ہے۔ اب ہر بندہ دیکھے اپنے اندر وہ منافق والی علامتیں میرے اندر تو نہیں ہیں کہ کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتا، کہیں میں وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، کہیں میں امانت میں خیانت تو نہیں کرتا، یا مجھے غصہ آتا تو میں کہیں گالی گلوچ تو نہیں کرتا۔ تو اگر یہ علامات ہیں تو توبہ کر یہ نہ ہو کہ ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، ہماری ریاستیں کر کے بھی ہم منافق ہی رہے، تو کیا فائدہ ہماری نمازوں کا، عبادتوں کا، ریاستوں کا۔ تو ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے اندر دیکھے کہ کیا میرے اندر یہ منافقوں والی علامت تو نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی نہیں فرماتا۔ ہر دن رات میں 10 لاکھ افراد کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے، ہر رمضان شریف کے دن رات۔ اور میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی پہ نظر رحمت فرماتا ہے، چاہے وہ گناہ گار سے گناہ گار ہو، لیکن ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رحمت نہیں فرماتا، جس میں ایک آتا ہے کہ جو ایک شرک کرنے والا ہے، مشرک، قطع رحمی کرنے والے ہیں، عادی زانی ہیں، شرابی ہیں، ماں باپ کا گستاخ ہے، نافرمان ہے۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں ان مبارک گھڑیوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا، نظر رحمت نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ تو ان گناہوں سے ہمیں نکلنا ہے تاکہ ہماری بخشش ہو سکے۔ چھوٹے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، رمضان شریف آپ روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے پورے سال کے جو بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ہے، وہ توبہ کریں گے تو پھر اس کی معافی ہوگی۔ اور آج دیکھیں ہم پریشانیاں آ رہی نا، وہ انہی خرابیوں کی وجہ سے آ رہی کہ ہم نے اللہ رسول سے منہ موڑ لیا، تباہی و بربادی اور ذلت ہمارا مقدر بن گئی ہوئی ہے۔ آج جو دور جا رہا ہے ہر طرف مسلمان ذل و خوار ہو رہے ہیں، ذلت ہے، مسلمانوں پہ دیکھیں کیسے کیسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور مسلمان دیکھو شرادہ بکھر گیا، تنکے تنکے ہو گئے، کسی کو کسی مسلمان کا احساس نہیں ہے، دکھ میں شامل نہیں ہے، کسی کی فکر نہیں ہے، کسی کا احساس نہیں ہے، ہر شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو گیا اس کو دین کی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ اس کو اللہ رسول کی پرواہ ہے نہ اس کو دین کی پرواہ ہے، اتنی دنیا کی محبت کا غلبہ ہو گیا۔ تو ہر برائی کی جڑ جو ہوتی ہے نا وہ دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہود و نصارہ تمہارے قتل پہ ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے تم دوسرے کو کھانے پہ دعوت دیتے ہو۔ بڑے حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر اور زیادہ حیران ہو گئے، کیونکہ پہلے تو ایک صحابی کے اتنا اندر قوت ایمانی ہوتی تھی، جذبہ جہاد ہوتا تھا، جذبہ شہادت ہوتا تھا، نبی پاک کی غلامی کا یہ اثر تھا کہ ایک صحابی 1,000 کے مقابلے میں آ جاتا تھا، یعنی اتنا اس کے اندر جذبہ ہوتا تھا، یعنی اس کے اندر ایمان کی طاقت تھی اور جذبہ شہادت۔ وہ آرزو کیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں شہادت کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اس کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو اس وقت وہ طلب کرتے تھے، خواہش کرتے تھے، گھس جاتے تھے، کفار میں جا کے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا اور جذبہ شہادت پیدا نہیں ہوتا دین کی خاطر، تم پھر بھی نفاق پر ہو۔ فرمایا کہ تم منافق ہو، اگر یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی تمہارا خاتمہ نفاق پر ہوگا۔ یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنا، جہاد کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر میں لڑوں، پھر میں قتل کر دیا جاؤں، اللہ مجھے زندگی دے، پھر میں لڑوں اور پھر مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری یہ خواہش ہے، دلی تمنا ہے یہ میری کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ تو یہ ہر مسلمان کے ضروری ہے، جذبہ جہاد، جذبہ شہادت۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ختم ہو گیا، دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے قتل پہ ایسے دعوت دیں گے جیسے جو کھانے پہ دعوت دیتے ہو۔ پھر اس کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہوگی، ایسے کیوں ہوگا مسلمانوں کے ساتھ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دین کی وقت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، تم دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا سے محبت کرو گے، بس تمہارا مقصد تمہارا پیٹ ہوگا تو دنیا تمہارا مقصد بن جائے گا بس، اور دین کی فکر، دین کی وقت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی۔ تو فرمایا کہ پھر تمہارا یہ حال ہو جائے گا کہ تمہاری جو ہیبت ہے مسلمانوں کی کفار کے دل سے نکل جائے گی، اور تمہاری مثال ایسی ہو جائے گی جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں نا، اس میں تنکا ہوتا ہے، جدھر لہر جائے وہ تنکے کو بہا کے لیے، تمہاری طاقت بس ایسے ہو جائے گی، ان کے آگے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ تمہارے اندر دین کے لیے کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں ہے، تمہارے اندر جذبہ جہاد ہی نہیں ہے، تمہارے اندر جذبہ شہادت ہی نہیں ہے، تم صرف اپنی مفاد میں لگے ہوئے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے بس تم زندگی گزار رہے۔ دین کے لیے تم نے کیا کیا، کیا قربانی دی؟
کبھی کسی کو کچھ ملا ہے بغیر قربانی کے؟ آپ نے امتحان ایک پاس کرنا ہے، اس کے لیے بھی قربانی ہوتی ہے. اور جب آپ نے جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کیا اس کے لیے قربانی نہیں؟ اس کے لیے بھی قربانی ہے، دین کے لیے قربانی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قربانیاں دی. کتنی قربانیاں دی؟ سینکڑوں داستانیں، ہزاروں داستانیں صحابہ کی قربانیوں کی. جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، اس قدر تکلیف کے باوجود بھی، اس سیاسی معاشی ہر طرح کے بائیکاٹ کے باوجود بھی، پھر بھی اس تکلیف میں بھی نبی پاک علیہ السلام سے جڑے رہے. وہ آپ نے تکلیف برداشت کی. یہ آسان نہیں، کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، کیا انسان پہ گزرتی ہے. تو سارے زندگی دیکھیں وہ ایک قربانی ہے. تو ہم دیکھیں دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں، ہم نے دین کی خاطر کیا کی.